زیادہ بے رحم چیز ہوتی ہے. میرے خسرو صاحب مرحوم پروفیسر فاطمی صاحب انجم فاطمی صاحب اکثر کہا کرتے تھے، وہ اردو کے پروفیسر تھے مگدھ یونیورسٹی میں، کہ وقت ایک ایسا تیز رفتار گھوڑا ہے جس کے سامنے تو بہت بال ہیں اور پیچھے سے بالکل گنجا ہے. تو وقت رہتے جس نے اس کے بال پکڑ لیے، سامنے سے اس کو پکڑ لیا، وہ تو اس کے ساتھ چلا جائے گا، اڑ جائے گا. اور جس کا وقت نکل گیا پھر وہ گنجی اس میں سر پہ ایسے ہاتھ مارتے رہتا ہے، اس کو ہاتھ کچھ لگتا نہیں ہے، بال ہی نہیں جس کو پکڑے گا تو وہ جا نہیں پاتا، وہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے. تو دوستو ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس نے وقت کے حساب سے اپنے آپ کو اڈیپٹ نہیں کیا وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا. اگر ہمارے پروفٹ کی زندگی جو مکہ میں رہی 13 سال کی اور بعد کی 10 سال کی مدینہ میں رہی، کمپیئر کر لیجیے اس کو. مکہ میں ان کی زندگی کیا تھی اور مدینہ میں جا کے انہوں نے کتنے چینجز اپنے اندر لائے. آپ سیرت نکال کے پڑھیے. مکہ میں وہ بہت ویل آف تاجر تھے، ان کا دسترخوان مشہور تھا، بہت اچھی زندگی تھی ان کی. مدینہ گئے تو بھوکے رہتے تھے، کھانا آتا تو لوگوں کو پہلے بانٹتے تھے. جو ریفیوجی کیمپ لگا کے رکھا تو انہوں نے پہلے وہاں کھانا جاتا تھا، گھر میں کچھ رکھا نہیں، سب بانٹ دیا. 3 4 5 سال بہت مشکلوں کے بیتے. ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو کیسا بیہیو کرنا چاہیے وہ بیہیو انہوں نے کر کے دکھایا. کانٹریکٹ کیسے کرنے چاہیے دوسرے لوگوں سے، یہود سے کیسے ہونے چاہیے، مشرکین سے کیسے ہونی چاہیے، وہ کر کے دکھایا انہوں نے. یہ ہے ایڈپٹیشن حالات کے حساب سے. جنگ ہے تو کیا کرنا چاہیے، پیس ہے تو کیا کرنا چاہیے، مورل ہائی گراؤنڈ ہے تو کیسا کرنا چاہیے، انصاف ہے تو کیا کرنا چاہیے. یہ تمام چیزوں کو جب سیرت پڑھیے گا تو آپ کو ان کے کنڈکٹ پتہ چلیں گے. آپ دیکھیے اس کو ایڈپٹیشن کہتے ہیں. وقت کے حساب سے اپنے آپ کو اس پیورٹی کے راستے پہ رکھتے ہوئے کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں، یہ ہم کو بھی کرنا پڑے گا، تبھی ہم آگے جا پائیں گے. تو سب سے امپورٹنٹ چیزوں میں جس چیز کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ عزت کمانا انتہائی ضروری ہے. اور عزت تب تک نہیں ملتی جب تک کہ ہماری سماج کے لیے کوئی افادیت نہیں ہو، کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہو، سماج کو ہم کچھ دینے والے نہیں بنے. آپ نے کبھی کسی بھکاری کو بہت شان اور مرتبے والا دیکھا ہے؟ نہیں، اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے. جو دیتا ہے وہ ہمیشہ سپیریئر ہوتا ہے، لینے والا انفیریئر ہوتا ہے. یہ زندگی کا اصول ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بھکاری برا آدمی ہوتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ انسانیت کیسے آپریٹ کرتی ہے ہم کو اس سے سیکھنا پڑے گا. یہاں پہ حاجی علی درگاہ ہے، کبھی چلے جائیے، دیکھیے کیسے لوگ ہیں، کیسے بھیک مانگتے ہیں، اور دینے والوں کا ایروگنس کیا ہوتا ہے اور لینے والوں کی کیا پوزیشن ہوتی ہے. تو دوستو جب تک ہم دینے والے نہیں بنیں گے تب تک ہماری عزت نہیں ہوگی. یاد رکھیے اس بات کو کہ ہمارے دین نے بھی ہم کو یہی سکھایا ہے. ہم صدقہ نکالتے ہیں، زکوٰۃ ہم پہ لازم ہے. کیوں؟ ہم دینے والے بنے، ہم لینے والے نہیں بنے. تو یہ افادیت، یہ یوٹیلیٹی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ہم جہاں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، وہاں ہم ایک کانٹریکٹ میں بندھے ہوئے. اگر آپ مائدہ پڑھیے گا، سورہ مائدہ نکال کے، جس میں کہ کانٹریکٹ اللہ نے لیا ہوا ہے تمام مسلمانوں سے. سورہ مائدہ نکال کے پڑھ لیجیے شروع میں. اور یہ بار بار جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں خطاب کرتا ہے کہ یاد کرو میرے اس انعام کو، اس اکرام کو، تو یہ نتھنگ بٹ کانٹریکٹ ہے. ان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ تھا. وہ کانٹریکٹ ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم ٹروتھفل رہیں جس سے ہم کانٹیکٹ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں وعدوں کے پاسداری، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یہ دین کا حصہ ہے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے لا سے، اس کے کنسٹیٹیوشن سے ہمارا کانٹریکٹ ہے، تبھی ہم وہاں کے شہری ہوتے ہیں. شہریت کیسے ملتی ہے؟ جب ہم اس کنٹری کے دستور کو، اس کے لاس کو فالو کرنے کا عہد کرتے ہیں. پرانے زمانے میں اس کو بیعت کہتے تھے. یہ بیعت ہے، یہ عہد ہے، یہ اس کانٹریکٹ میں ہم بندھے ہوئے ہیں. آپ یہاں سے امریکہ چلے جائیے اور وہاں کی سٹیزنشپ لے لیجیے، گرین کارڈ لے لیجیے. آپ جب سائن کریں گے نا تو اس میں آئے گا کہ یو ول ٹروتھفلی آبزرو آل دا لاز آف امریکہ، یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. جس ملک میں آپ جائیے گا، جہاں کی شہریت لیجیے گا، وہاں کے تمام قانون، لا آپ پہ لاگو ہوں گے. ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کے تمام قانون اور لا ہم پہ لاگو ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے، مذہبی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس کانٹریکٹ کو فالو کریں. جب ہم
مذہبی طور سے بھی بندھے ہوئے ہیں کہ ہم لاز کو ریگولیشنز کو فالو کریں گے، تو پھر ہم کرائم میں اتنے آگے کیوں ہیں؟ ہم بے راہ روی میں اتنے آگے کیوں ہیں؟ ہم راؤڈینس میں اتنے آگے کیوں ہیں؟ ہم قانون توڑنے میں اتنے آگے کیوں ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ نہیں سوچا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سماج میں جو بھی اویئرنیس ہوتی ہے وہ زیادہ تر فرقہ پہ، مسلک پہ، اس پہ چل رہی ہے۔ بھائی صاحب، بنیادی اویئرنیس یہ ہے کہ جس ملک کا آپ نے نمک کھایا ہے، جس کی مٹی میں آپ رہتے ہیں اور جہاں آپ دفن ہوں گے، اس کے لیے آپ کی لوائلٹی کیا ہے؟ میں یہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ پچھلے 5-6 سالوں میں جو بہت سارے نوجوان ادھر ادھر چلے گئے، بے راہ روی کی زندگی اختیار کر لیے، اس کی وجہ سے کیا امپیکٹ ہوا ہے وہ شاید آپ کو علم نہیں ہوگا۔ آپ کے لیے لوگوں کے ذہن میں سسپیشن کیوں آتا ہے؟ میں نے ایئرپورٹ پہ اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ جو ایک خاص شکل بنائے ہوئے لوگ رہتے ہیں نا، لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، اس کے سامان کو دیکھتے ہیں کیا لے جا رہا ہے۔ کیوں؟ آپ کے ایئرپورٹ کو اڑانے کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ جہاز کو کیا ہائی جیک کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ یہ امیج کیوں بن رہی ہے؟ یہاں بنیادی طور سے وہ لوائلٹی زیر بحث آئے گی کہ کیا ہم اپنے طور طریقوں سے اس لوائلٹی کو ثابت کر رہے ہیں۔ یہ کوشچن ہے جس پہ ہمارے تمام لوگوں نے غور کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ جہاں پہ علم کی محفل ہوگی وہاں بحث ہوگی، وہاں ڈفرینس آف اوپینین ہوگا، وہاں پہ آپ اور ہم کسی بات پہ ہو سکتا ہے ایگری نہ کریں، لیکن وہ بحث ایک شائستگی کے ساتھ ہوگی۔ وہ ڈفرینس ہم پیش کریں گے کہ بھائی میرا ایسا ماننا ہے، آپ کا ماننا اس سے الگ ہے، تو وی ول ریسپیکٹ دیٹ ڈفرینس آف اوپینین، نہ کہ ہم اس کو بم مار دیں گے۔ اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی مسلک پہ، ایک ہی دن پہ اکٹھا کر دیتا نا۔ اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ کیوں نہیں کیا اس نے؟ دین میں اس نے کسی جبر کو روا نہیں رکھا ہے، لا اکراہ فی الدین، نہیں، کیونکہ یہ دنیا آپ کے لیے امتحان کی جگہ ہے۔ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ اچھے آدمی ہیں۔ یہ آپ جس فیلڈ میں ہیں، اسٹوڈنٹ تو وہاں ثابت کیجئے، پروفیسر تو وہاں ثابت کیجئے، پولیس آفیسر تو وہاں ثابت کیجئے، پالیٹکس میں تو وہاں ثابت کیجئے، بزنس میں تو وہاں ثابت کیجئے کہ آپ اچھے انسان ہیں، آپ پیور انسان ہیں، آپ انصاف پہ قائم رہنے والے انسان ہیں، آپ حق تلفی نہیں کرتے ہیں، یامر بالعدل والاحسان۔ یہی تو 3 بنیادی چیزیں ہیں جو ہم کو سکھائی گئی دین میں۔ اور فحاشی سے ہم دور رہیں گے، منکر سے ہم دور رہیں گے، اسی چیز سے روکا گیا ہے۔ تو ہم کو اپنی لائلٹی ثابت کرنی پڑے گی، اس کے سوا ہم کو کوئی فرار نہیں ہے، ہم نہیں نکل سکتے۔ ہم کو یہ بات سمجھنی پڑے گی۔ آج جو سوال ہوتے ہیں نا، اس وجہ سے ہوتا ہے۔ حیدرآباد میں ایک بم بلاسٹ ہو گیا، کون سی چیزیں شارٹ لسٹ ہوئی؟ کون سی تنظیمیں شارٹ لسٹ ہوئی؟ بتائیے۔ ہو سکتا ہے میری بات گراں گزر رہی ہو، مانتا ہوں، دل میں جب بہت درد ہوتا ہے تو کبھی کبھی زبان پہ بات آتی ہے، لیکن دوستو آپ پہ ملک کا انحصار ہے۔ میرا وقت اب گزرنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ ہم لوگ 25 سال نوکری کر چکے، آپ کی شروعات ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ اس چیز کو دھیان میں رکھیے گا تو جو سپنا ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں ہماری عزت ہو، اس میں ہم کو وہ توقیر ملے، ہم کو وہ مقام ملے جو اور لوگوں کو مل رہا ہے، تو اس کے لیے ہم کو ان تمام چیزوں کو کرنا پڑے گا۔ اسی لیے یہ درد کبھی کبھی میں بیان کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، جو آدمی اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال نہیں کرتا ہے، اپنی زندگی نہیں بنا پاتا ہے، اپنے آپ کو نہیں سنوار پاتا ہے، وہ دین کی بھی بہت زیادہ خدمت نہیں کر پائے گا۔ کیونکہ دین کی خدمت کے لیے بھی آپ کو ریسورسفل ہونا چاہیے۔ اگر آپ ہی خود زکوٰۃ دینے والے ہو گے تو زکوٰۃ دے گا کون؟ سوچیں نا اس بات کو۔ اگر آپ کی بات لوگ نہیں سن رہے ہیں تو آپ کی بات مانی کیسے جائے گی سماج میں؟ اگر آپ رول ماڈل نہیں بن پا رہے ہیں تو آپ تو فالوور بن جائیں گے دوسرے کے۔ تو ان چیزوں کو ہم کو سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے ہم کو یہاں پہ بھی اپنی زندگی کو پراپرلی بتانا ضروری ہے، اس میں اس مقام پہ پہنچنا ضروری ہے۔ آج اگر افروز صاحب کی بات آپ لوگ سن رہے ہیں تو کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچے ہیں جہاں کے ان کا ایک اتھارٹی ہے، جہاں اس کی بات لوگ سنتے ہیں۔ میری بات اگر آپ سن رہے ہیں تو کیوں سن رہے ہیں؟ تو اس مقام پہ ہزاروں لاکھوں لوگ کیسے آئیں گے؟ میرا بنیادی سوال یہ ہے، یہ کیسے ممکن ہو پائے گا؟
پہلے تو اس بات کو فکس کیجیے کہ کیا یہ ممکن ہے. میرا ماننا ہے کہ ہے، کیونکہ جب ہم کوالیفائی کیے تھے تو ملت سے 23 آدمی آئے تھے، 650 سیٹ تھی. آج 1000 سیٹ ہے، 50 آدمی آ جاتے ہیں. میں ایک جگہ پہ کہیں گفتگو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر سمپل پاپولیشن کا ایوریج ہم لے لیں، سمجھو 1000 سیٹ ہے، آپ کی پاپولیشن ہے 14%، پروپورشنیٹ کتنا آنا چاہیے تھا؟ 140. 50 آئے ہیں، 90 کدھر ہے؟ یہ سوال آپ کو حکومت سے نہیں خود سے کرنا پڑے گا. کیا اس 90 میں ہمارے اندر وہ کیپیبلٹی ہے کہ ہم آ سکیں؟ یاد رکھیے دنیا جو ہے نا، اس کا طور طریقہ کیا ہے؟ اس کا طور طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ اولمپک کا کوئی میچ دیکھتے ہوں گے نا، 100 میٹر کا ریس لے لیجیے، لاسٹ میں 8 آدمی دوڑتے ہیں، اسپرنٹر ہوتے ہیں 8 آدمی، وہ اپنے کنٹری کے بیسٹ ہوتے ہیں، تبھی جا کے اولمپک میں پہنچتے ہیں، شارٹ لسٹ ہوتے ہوتے. ہر آدمی کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ وہ جیت سکتا ہے، لیکن میڈل کتنے کو ملتا ہے؟ 3، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ. آپ نے کبھی سنا کوئی 4تھ میڈل ہوتا ہے؟ تو فرسٹ پاس دا پوسٹ، جو پہلے 3 آئے ان کو میڈل مل جائے گا. الیکشن میں کون جیتتا ہے؟ جس کو سب سے زیادہ ووٹ مل گئے. دوسرے کو اگر اسے 1 ووٹ بھی کم ہے تو الیکٹ نہیں ہوگا. تو فرسٹ پاس دا پوسٹ، تو وہ 1000 کی جو لمٹ ہے نا، اس میں پہلے 1000 کون، ان کو نوکری ملے گی. تو آپ پہلے 1000 میں ہیں، آپ 1001 پہ ہوئے، نہیں ملے گی، واپس آئیے. تو مجھے اس پہلے 1000 میں ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمارا سوال یہ ہے. اور اس 1000 میں شامل ہونے کے لیے کوئی قید نہیں ہے، نہ مذہب کی، نہ ملت کی، نہ رنگ کی، نہ نسل کی، نہ علاقے کی، نہ زبان کی، نہ سیکس کی. کوئی قید ہے؟ کوئی قید نہیں. تو اگر ہم وہاں پہنچنا چاہتے ہیں تو ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو لوگ وہاں پہنچے ان کے اندر کیا صلاحیت تھی، ان کے اندر کیا خوبیاں تھی، ان کے اندر کیا جذبہ تھا، ان کا کیا حوصلہ تھا. وہ چیز میرے اندر کیسے آئے گی؟ یقین مانیے جب میں ہمدرد اسٹڈی سرکل میں گیا تب تک میں دور سے دیکھتا تھا کوئی کوالیفائی کیا ہوا انسان، یہ کوالیفائی کر گئے سول سروسز کو، لیکن جہاں وہاں 5-6 لوگ ایسے تھے جو کوالیفائی کر کے پھر سے ایگزام دے رہے تھے. جب میں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا، ان کے ساتھ کھیلنے لگا، ان کے ساتھ گفتگو کرنے لگا، تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ ہم سے مختلف نہیں ہے. 2 ہاتھ، 2 کان، 2 آنکھ، 1 ناک، ایسے ہی ہے. صلاحیت بھی مورلیس ایک جیسی ہے. وہ کوالیفائی کیوں کیے اور میں کیوں نہیں کر پایا ابھی تک؟ کیونکہ وہ صحیح راستے پہ ہم سے پہلے نکلے. تو مجھے وہی راستہ اپنانا ہے، مجھے اسی راستے پہ چلنا ہے، اور اللہ کی ذات سے یہ امید کرنی ہے، یقین رکھنا ہے کہ اگر میں نے صحیح ڈھنگ سے محنت کی تو وہ مجھے کامیابی سے ضرور نوازے گا. یقین مانیے کہ کامیابی ضرور آپ کو ملے گی، آپ کی منزل آپ کو ضرور ملے گی، آپ کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. اور یاد رکھیے ایک چیز نہیں ملی دوسری ملے، کیونکہ جو صلاحیت آپ ڈیولپ کر لیجئے گا، جو علم اپنے اندر آپ لے آئیے گا، جو اپنے اندر اچھائیاں آپ لے کے آئیے گا، جو محنت کی کیپیبلٹی آپ ڈیولپ کر لیجئے گا، وہ آپ کو ناکام نہیں ہونے دے گی. وہ آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور سنبھالا دے گی، کسی نہ کسی منزل پہ ضرور لے کے جائے گی. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ماؤنٹ ایورسٹ کا جو قصد کرتے ہیں نا، تو بیس کیمپ تک تو پہنچتے ہی پہنچتے ہیں. وہ بیس کیمپ بھی 4000 4500 میٹر کی ہائٹ پہ. تو یہ ہے سفر زندگی کا، یہ ہے سفر کامیابی کا. یہ سفر اگر ہم نے اپنا لیا تو ہم کہیں نہ کہیں ضرور فکس ہو جائیں گے. اور دوسری بات کہ انسان کا گروتھ، انسان کا ڈیولپمنٹ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے انلیس وہ خود ختم کرنا چاہے. اور وہ ختم کیسے ہوتا ہے؟ جس دن میں نے یہ سمجھ لیا کہ میں اب جو ہے نا سب چیز حاصل کر چکا ہوں، اب مجھے ضرورت نہیں علم کی، اب مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو صرف اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ فیملی لائف میں آئیے گا نا، تو بچوں سے ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ کو اتنا زیادہ اپنے اندر ایڈجسٹمنٹ لانا پڑے گا، چینج لانا پڑے گا کہ آپ بھول جائیے گا کہ نوکری کے لیے میں نے کتنی کوشش کی تھی. بیگم کا تو میں نام ہی نہیں لیتا، وہ مناسب بھی نہیں ہے. تو یہ ہے
کہ انسان کو ہر قدم پہ سیکھنے کے لیے اپنی آنکھیں اپنے کان کھلے رکھنے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ جو قیصر خالد آج آپ کے سامنے ہے نا, یہ جب 1997 میں کوالیفائی کیا ایسا نہیں تھا. میں نے سیکھنے کا سلسلہ کبھی ترک نہیں کیا. اچھے لوگوں کے محفل میں بیٹھنا, اچھی باتیں سننا, اچھی کتابیں پڑھنا اور اپنی کمیوں پہ ہمیشہ انٹروسپیکشن کرتے رہنا اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہنا, اور اچھائیاں کسی دوسرے میں جو نظر آئیں وہ میرے اندر کیسے آئیں گی اس کی کوشش کرتے رہنا, تب جا کے میں یہاں پہ ہوں. ورنہ آفیسر تو 4,500 آئی پی ایس آفیسر ہیں ہندوستان میں, 6-7 ہزار آئی ایس آفیسر ہیں. ہر آدمی کو اللہ نہیں نوازتا ہے, کیونکہ آپ کو نوازے جانے کے لیے آپ کے اندر جو ہے نا ہیوملٹی ہونا ضروری ہے. آپ کے اندر یہ جو تڑپ ہے نا کہ میں سیکھوں, میں جانوں, میں سمجھوں, میں اپنے آپ کو بہتر کروں, یہ جو کسک ہے نا, یہ کسک ہونی ضروری ہے. یہ کسک نہیں ہوگی تو وہی رک جائیے گا. میں اکثر کمپیریزن کرتا ہوں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ جاتے ہیں اور ہم لوگ جب سول سروس میں آتے ہیں نا, تو بائی علاج ہم تھوڑا سا اوپر ہوتے ہیں نالج میں, انٹیلیجنس میں, اور اس وقت تک جو تعلیم حاصل کر چکے ہوتے ہیں وہ تھوڑا اوپر ہوتے ہیں. اس کے بعد جیسے جیسے وقت بیتتا جاتا ہے, جو لوگ سول سروس میں نہیں آئے, دوسرے فیلڈ میں گئے, چاہے کارپوریٹ میں چلے گئے ہوں, چاہے ایجوکیشن میں چلے گئے ہوں, اور دوسرے چیزوں میں چلیں گے, وہ پڑھتے رہتے ہیں, علم حاصل کرتے رہتے ہیں, کانفرنسز میں جاتے ہیں, سمپوزیا میں جاتے ہیں, سیمینار میں جاتے ہیں, وہ ہم سے آگے ہوتے جاتے ہیں اور ہم وہیں کے وہیں ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک اسٹیج ایسا آتا ہے ہم کو لگتا ہے یہ کہاں چلا گیا, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں, ہم طاقت سے اپنی عزت لوگوں سے حاصل کریں گے. تو ہم کو سلوٹ کرنا ضروری ہوتا ہے, ہم کو یس سر بولنے والا آدمی لگتا ہے, ہم کو آس پاس آرڈرلی لگتے ہیں, ہم کو آس پاس اور سارے چاپلوس اور یہ لوگ لگتے ہیں, اور وہیں ہمارا زوال شروع ہوتا ہے. جس شخص نے اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لیا وہ دھیرے 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 وہ بھی اوپر جائے گا, اور آپ ایکسلنس کے اس مقام پہ پہنچ جائیے گا کہ اللہ چاہے گا تو آپ لوگوں کی نظر میں آئیے گا, لوگ آپ کو بلانا چاہیں گے, آپ سے ایسوسیٹ ہونا چاہیں گے. میں چھوٹا سا ایگزامپل ہوں اس چیز کا. میرے سے آگے بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے لوگ ہیں. جیسے حنیف بھائی سے بات کے بارے میں بات ہوئی نا, میں نے کہاں سے بات شروع کی, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے. ہریانہ میں جو ملت کی ایجوکیشن کنڈیشن ہے اس کو سدھارنے میں, اس کو سنوارنے میں اس شخص نے بڑا کردار اہم کیا ہے, ادا کیا ہے, اور کہیں بولتا نہیں ہے, کہیں نہیں بولتا ہے. میں چونکہ ان کے گھر پہ جا چکا ہوں, وہ میرے بیچ میٹ ہیں, میں ان کو فالو کرتا ہوں, اس لیے میں جانتا ہوں کہ بڑے آدمی کی یہ پہچان ہوتی ہے. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, مطلب چونکہ وہ آپ کے پاس آ کے گئے, میں اسی لیے ان کی مثال دے رہا ہوں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہیں, اور اللہ ایسے لوگوں کو ہی یہ توفیق بھی دیتا ہے کہ وہ سماج کو بہتر کر سکے. اگر آپ کو شاید معلوم ہو, رحمانی سپر 30 ایک پروگرام ہے, میں بھی اس سے جڑا ہوں, جہاں جتنی خدمت مجھ سے ہو سکتی ہے میں کوشش کرتا ہوں کرنے کا. اب ایک انسٹیٹیوٹ سے سٹارٹ ہوا 6 بچوں سے. پچھلے سال, اس سال کا جو رزلٹ ہے, اندازاً 50-55 بچے آئی ٹی میں گئے ہیں, اور 160-70 بچے ٹوٹل میڈیکل انجینئرنگ میں سلیکشن ہوا ہے. ہم آئی ٹی سے سٹارٹ کیے تھے, ہم آج میڈیکل میں جا رہے ہیں, ہم آج NDA کے لیے بچوں کو تیار کر رہے ہیں, ہم CA کے لیے بچوں کو تیار کر رہے ہیں, ہم CS کے لیے بچوں کو تیار کر رہے ہیں, ہم لاء کے لیے بچوں کو تیار کر رہے ہیں. اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ +2 لیول پہ اور گریجویشن لیول پہ جتنی نوکریاں ہیں, جتنے بھی فیلڈز ہیں ایکسلنس کے, ہم ان تمام چیزوں کے لیے بچوں کو تیار کریں. اور جب ہم تیار کرتے ہیں تو ہم بچوں کو 2 سال فری میں رکھتے ہیں, کھلاتے ہیں, پڑھاتے ہیں, لکھاتے ہیں, مینٹورنگ کرتے ہیں, ان کے دکھ سکھ میں شامل ہوتے ہیں, اور ایک ہی بات کہتے ہیں, بیٹا اپنے جیسے 10-20-50 پیدا کر. بس اگر ہم لوگوں نے سب نے یہ سوچ لیا کہ ہم اپنے آپ کو ایک مثال کی جگہ پہ پیش کرنا چاہیں گے اور اپنے جیسے 10-20-50 اور بنانا چاہیں گے اپنے لائف ٹائم میں, تو یاد رکھیے بھائیوں کہ جو آج ہمارا شکوہ ہے نا, یہ پولیٹیکل پارٹی مجھ پہ دھیان نہیں دے رہی ہے, وہ لیڈر دھیان نہیں دے رہا ہے, یہ جو انسٹیٹیوشن دھیان نہیں دے رہی ہے, یہ شکوہ مٹ جائے گا. کیونکہ جو بدلاؤ اندر سے ہوتا ہے نا, اس میں توانائی ہوتی ہے, اس میں جان ہوتی ہے. آپ نے انڈے کو پھٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ انڈا جب اندر سے پھٹتا ہے تو چوزا نکلتا ہے, جاندار ہوتا ہے. انڈا جب باہر سے پھٹتا ہے تو بیکار ہوتا ہے, آملیٹ بنتا ہے, اس کو توے پہ فرائی کر لیا جاتا ہے, اس کو کھا لیا جاتا ہے, اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بیداری اندر سے آنی چاہیے. اندر سے بیداری آئے گی تو سماج میں دیر پا
چینجز آئیں گے، بہتری والے چینجز آئیں گے، باہر سے امپوز کیے جائیں گے تو نہیں آئیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ چیزیں باہر سے تب امپوز ہوتی ہیں جب اندر کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز اگر آپ پہ نافذ کی جاتی ہے تو کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ جو بدلاؤ آپ کو اندر سے لانا تھا وہ بدلاؤ نہیں لاتے ہیں۔ اس لیے ایک وقت آتا ہے کہ سماج مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ آپ پہ کوئی چیز فورس کر دے، اس کے بعد ہم نعرہ لگاتے ہیں، مورچہ نکالتے ہیں۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ 2021 میں سماج کہاں جا چکا ہے۔ یہ 1921 کا سماج نہیں ہے، یہ 2021 کا سماج ہے، یہ بہت آگے جا چکا ہے۔ یہ ایج انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایج ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ ڈیولپمنٹ جب ہوا، ایک اسٹیج تھا جب کہ ہم فارسٹ میں تھے، پھر ہم ایگریکلچرل ایج میں گئے، اس کے بعد ہم انڈسٹریل ایج میں آئے، اس کے بعد ہم ٹیکنالوجیکل ایج میں گئے، اور آج ہم انفارمیشن اور سائبر ایج میں۔ اتنا سماج آگے آ چکا ہے۔ جو چیز اتنی بڑی ہوتی تھی، پرانا ریڈیو اگر آپ نے کسی نے دیکھا ہے 1970 میں جو لوگ حج کے لیے جاتے تھے نا، اتنا بڑا ٹرانزسٹر سیٹ لاتے تھے، 12 بیٹری لگتی تھی اس کے اندر، اور بڑا سا اینٹینا ہوتا تھا۔ ٹرانزسٹر چھوٹا ہو گیا، چھوٹا ہوتے ہوتے گیا، آج موبائل میں آ گیا۔ آپ نے کیمرہ کتنا بڑا ہوتا تھا پہلے کا، آج کا کیمرہ کتنا بڑا ہے۔ تو انٹیگریشن کا ہے، مینیچرائزیشن کا ایج ہے۔ یہ ایج ایسا ہے جس میں بات ایک سیکنڈ میں پوری دنیا میں جاتی ہے۔ اس ایج کے چیلنجز ڈفرنٹ ہیں۔ جب آپ اونٹ کی سواری کرتے تھے تو اس کا چیلنج ڈفرنٹ تھا، جب آپ گھوڑے کی سواری کرنے لگے چیلنج بدل گیا، جب آپ موٹر کی سواری کرنے لگے چیلنج اور بدل گیا۔ آج سیٹلائٹ کی ایج ہے کہ یو ایس میں بیٹھ کر کے آپ عراق میں کوئی ٹارگیٹ دیکھتے ہیں اس کو اڑا دیتے ہیں۔ تو آپ کو ایڈپٹیشن ویسا لانا پڑے گا۔ اگر آپ چاہیں گے کہ آپ ڈائناسور بنے رہیں تو پھر آپ کا ایکسٹنکشن ہی ہوگا، دوسرا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو انسان کو جب آگے بڑھنا اور اس دنیا میں رہنا ہے، اور اللہ نے اس دنیا میں آپ کو اسٹرگل کرنے کے لیے کہا ہے، تو پھر آپ کو وقت کے حساب سے بدلنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیے کہ ہماری جو سب سے بڑی دشواری ہے وہ یہ ہے کہ ہم فارملزم کو مذہب سمجھ بیٹھے ہیں، اور ہم ساری جھگڑے اسی پہ کرتے ہیں۔ داڑھی رکھنی ہے، مونچھ رکھنا ہے، اونچا پاجامہ پہننا ہے، لمبا کرتا پہننا ہے، امامہ پہننا ہے، خدا جانے کیا کیا پہننا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس میں سے کون سی چیز کو فرض کیا ہے؟ پوری قرآن کو نکال کے پڑھ لیجیے، کہیں اللہ کو کوئی حکم ہوگا؟ جو چیزیں ہوں گی وہ ساری کی ساری آپ کی پیورٹی سے ریلیٹڈ ہیں۔ آپ کا ایروگنس نہیں ہوا، آپ کے اندر تکبر نہیں آئے، وہ جھلکے نہیں، اس لیے ہوتی ہے۔ مونچھیں اگر پست رکھنی ہے تو تکبر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ہے۔ ڈریس اگر بہت لمبا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ زمین پہ گھسٹتا رہے، اس لیے کہ تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ تو تمام چیزیں ایک کسی پرپس کے لیے ہیں، اور انسان کا پرپس ہے کہ وہ جس فیلڈ میں اسٹرگل کر رہا ہے اس فیلڈ میں اپنے آپ کو پیور رکھے، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے اطوار کو، اپنے کھانے پینے کو، اپنے جسم کو۔ یہی بنیاد ہے مذہب کی۔ اس کو جس دن ہم نے سمجھ لیا اس دن بہت سارے جھگڑے ہمارے مٹ جائیں گے۔ اور آج یاد رکھیں اس بات کو کہ دکان چلانے کے لیے آدمی کو بے عقل لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ملاوٹی سامان ہے نا دکان میں تو بے عقل لوگ چاہیے، کسٹمر ویسا چاہیے۔ عقل مند کسٹمر تو کوشچن کرے گا کہ آپ کی دکان میں ملاوٹ ہے، آپ کی دکان کا اسٹینڈرڈ نیچے ہے، میں آپ سے کیوں خریدوں؟ تو یہ تمام دکاندار جو ہیں، چاہے وہ مذہب میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ سیاست میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ کسی انسٹیٹیوشن میں بیٹھے ہوں، یہ آپ کو بے عقل جب تک نہیں رکھیں گے تب تک اس کی دکان نہیں چلے گی۔ جیسے ہی آپ سوال کیجیے گا آپ دیکھیے گا کیا جواب آتا ہے۔ آپ آؤٹ کاسٹ کہلائیں گے، آپ بیوقوف کہلائیں گے، آپ نالائق کہلائیں گے، آپ مرتد کہلائیں گے۔ سوال کیجیے دوستو۔ اللہ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا کہ سوال کیوں نہیں کرتا، دلیل دی ہے بھائی۔ پوری صورتیں نکال کے پڑھ جائیے، اللہ دلیل دیتا ہے، بھائی اس کو دیکھو یہ کیسے موو کرتا ہے، اس کی سسٹمز کو دیکھو، اپنے اندر دیکھو، دنیا کو دیکھو، ہماری کریشنز کو دیکھو۔ کیا ضرورت ہے سیدھا کہہ دیتا کہ یہ 5 چیز مانو، ختم۔ اس کے لیے 23 سال محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے لیے اتنی لمبی صورتیں اتارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو لاجک سے، آرگومنٹ سے، چیزوں کو ایکسپلین کرنے سے، irrefutable ایویڈنسز دینے سے بات بنتی۔ یہی ہم کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا کہ ہم کو لاجک سے، ریشنالٹی سے آگے بڑھنا پڑے گا۔ ہم کو صحیح اور غلط کی ڈفرنس سے آگے سمجھ کے آگے بڑھنا پڑے گا۔ جو گرین ہوتا ہے نا، دھان جیسے آپ دیکھیں گے، چاول اندر ہوتا ہے، اوپر میں چھلکا ہوتا ہے۔ چھلکے کو الگ کرو، کھانے کی چیز چھلکا نہیں ہے، چھلکا تو جانور کھاتا ہے، کھانے کی چیز وہ دانہ ہے، اس دانے کو الگ کرو، اس کو لو، اور اس کے بعد جو ہے پھر آگے بڑھو، توانائی حاصل کرو۔ تو یہ زندگی ہے، یہ طور طریقے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس ڈھنگ سے چلتے رہے
تو انشاءاللہ ہم کو ضرور کامیابی حاصل ہوگی. اب چونکہ میں کافی کچھ بول چکا ہوں، عموماً ذرا میں اجتناب کرتا ہوں زیادہ بولنے سے، تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر اب کوئی بات رہ گئی تو پھر میں اس پہ کوئی گفتگو کر لوں. کوئی سوال ذہن میں ہے تو میں اس سوال کو حل کرتے ہوئے کچھ اپنے تجربے شیئر کرتے ہوئے آگے بڑھوں. بہت شکریہ قیصر خالد بھائی. میں نے بہت فہرست تیار کی تھی سوالوں کی، اور جواب ملتے گئے، موقع نہیں ملا سوال کا. تو کبھی کبھی ایسے بھی حالات آتے ہیں کہ چیزیں اگر آپ غور سے دیکھ رہے ہوں، سمجھ رہے ہوں، تو آپ کے سوالوں کے جواب ملتے جاتے ہیں. کافی بہتر تھا، کافی یہ لگا. مجھے یقین ہے کہ اس ٹاک سے، اس بات چیت سے لوگ کچھ سیکھیں گے، کچھ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں. اور بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں زندگی کے مرحلے انسانوں کو دیکھنا، اور جیسے کہ میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں کہ شوق جو ہے ایک بہت بڑی چیز ہے. میرے پاس ایک سوال یہ تھا کہ آپ 97 میں آپ سول سروسز کے ایگزامینیشنز دیتے ہیں. ایک پرائمری موٹیویشن وائی سول سروسز، کوئی اور چیز کیوں نہیں؟ اور یہ اس لیے میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ آپ سوچئے کہ دیکھیے بہار کے اس ارریہ ضلع میں ایک پسماندہ علاقے میں، اور جہاں سے اور وہ علاقہ شخصیت بہت پیدا کرتی ہے، جو ہے وہاں کے وسائل بہت ہیں، اور لیکن پسماندگی بھی ایک اپنا ایک درساتا ہے. اس حالات میں وہ پہلے ہوتا تھا کہ لڑکا بنے گا تو یا تو ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، اگر دونوں نہیں بنا تو کلکٹر بنے گا. کیا اس طرح کی باتیں ذہن میں تھی؟ کیا کوئی خاص وجہ رہی آپ کی جس کے لیے آپ نے سوچا کہ نہیں، یہ دیٹ واز دا ریزن کہ مجھے یہ سول سروسز ہی کرنا تھا؟ دیکھیے کیا ہے کہ جب ایک تو کیا ہوا کہ مجھے ذرا لت تھی پڑھنے کی، بیماری کہیے اس کو، تو میں بہت ساری چیزیں پڑھتے رہتا تھا، اور اس پڑھنے سے ایک امیجنیشن آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا، جب میں 4تھی کلاس میں تھا تو ہمارے اسکول میں، وہ تو جیسے میں نے بتایا ٹاٹ پٹی کا اسکول تھا، تو ایس ڈی ایم صاحب جو ہوتے ہیں ارریہ کے وہ آئے. اچھا، ان کے لیے ایک آم کا پیڑ بڑا سا تھا، اس کے نیچے ہی ہم بچے سارے بیٹھ گئے زمین پہ، کرسی ارسی لگائی گئی، ٹیبل ان کے لیے لگایا گیا، اور انہوں نے آ کے گفتگو کی. اور ان کی گفتگو میں جو طور طریقہ تھا، جو نالج تھا، جو انپٹ تھا، اور جس حساب سے لوگ ان کو رسپیکٹ سے مطلب بیہیو کر رہے تھے، تو مجھے یہ لگا کہ اس میں ضرور کوئی ایسی بات ہے کہ مطلب ہی کمانڈ سو مچ رسپیکٹ. ایک پھر کیا ہوا کہ جب شہر جاتے ہیں تو شہر میں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کوٹیاں، بڑے بڑے آفیسز ہوتے ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، پٹیاں لگی ہوتی ہیں، اور تمام لوگ ان کی طرف ایسے اور سے دیکھتے ہیں. تو اور فائنلی کوئی بھی چیز کا اگر ریزولوشن ہوگا تو وہ الٹیمیٹ اتھارٹی ہوتے تھے. تو باقی تو چونکہ گھر میں نے چیزوں کو دیکھ لیا تھا، تو یہ مجھے لگنے لگا کہ جہاں فیصلے ہوتے ہیں، جس کی طرف سب لوگ دیکھتے ہیں، جو آدمی جس کا حکم جو ہے حکم آخر ایسا مانا جاتا ہے، تو وہ کون سے لوگ ہوں گے، اور ہم وہاں کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ پھر دھیرے سے تجسس اور بڑھتا گیا، تھوڑا اور دیکھتا گیا، تو مجھے لگا کہ اگر نوکری کرنی ہے تو اس جگہ پہ جانا چاہیے جہاں واقعی ہم لوگوں کے آنسو پوچھ سکیں، ان کو انصاف دلا سکیں، اور جہاں ہم سماج میں کچھ بدلاؤ لا سکیں. میں یہ نہیں کہتا کہ واقعی لوگ سماج میں بدلاؤ نہیں لا سکتے ہیں، ہر ایک کا اپنا دائرہ ہے، لیکن جیسا کہ ایک ہمارے عارف نے بتایا، عارف جس کو اس ایریا کا زیادہ نالج ہے، انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ سمجھو کہ آپ باقی کسی ڈپارٹمنٹ میں جاؤ گے تو آپ اپنے جیسے لوگوں کے درمیان رہو گے. ڈاکٹر تو اس کے نیچے جونیئر ڈاکٹر، نرسز ایسے ہوں گے، انجینئر ہو گئے، بڑے سے بڑا انجینئر ہو جاؤ، تمہارے ہاتھ کے نیچے کون کام کرے گا؟ انجینئرس ہی کام کریں گے. ایسے ٹیچنگ، باقی سب لائنس ہے. سول سروس ایک اکیلا ایک ایسا محکمہ ہے یا ادارہ ہے جس میں تمہارے اندر یہ سارے لوگ ہوں گے، تو یہ سب تمہاری بات سنیں گے، تو تم کتنا انفلوئنس کر پاؤ گے چیزوں کو، اس چیز کو سمجھو. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ حالت آج بھی بدلی نہیں، کہ اگر آپ ایک واقعی اچھے پوزیشن پہ ہیں تو آپ بہت سارے لوگوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے کام میں مدد کر سکتے ہیں، اور ان کی مشکلیں دور کر سکتے ہیں، ان کی زندگی تھوڑی آسان بنا سکتے ہیں. اور یہ ابھی میں نے دیکھا جب یہ کووڈ کا لاک ڈاؤن چل رہا تھا تو بمبئی کے بہت سارے علاقوں میں جہاں مزدور رہتے ہیں وہاں کھانے کی بڑی کرائسس ہوئی.
सारे दुकानें बंद हो गई, कुछ मिल नहीं रहा था। तो फिर हम लोगों ने एक सिलसिला शुरू किया खाना बांटने का, और ये जो क्रेडिबिलिटी बनती है ना, हम रोज 30,000 फूड पैकेट बांट रहे थे और 2 महीने तक बांटते रहे, तो लोग क्यों देंगे मुझे, तो एक क्रेडिबिलिटी बनती है। यही चीज जब मुसाफिरों को या लेबर को भेजना था बिहार या यूपी वापस, तो उसमें जो लोग आते हैं, तो मुझे लगता है कि मसले अगर दूर करने हैं, लोगों के मदद करनी है और समाज में थोड़ा बदलाव लाना है, तो ये आज के दिन में एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है। या तो फिर तालीम में आप काम कीजिए कि उसमें आप बहुत सारे लोगों की तकदीर बदल सकते हैं, या फिर आप सिविल सर्विस ज्वाइन कीजिए। ये वक्त की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि अगर आप अच्छा इंजीनियर हैं या अच्छे डॉक्टर हैं या अच्छे टेक्नीशियन हैं तो आप समाज की मदद नहीं कर सकते। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसका एक दायरा है ये कि इट कट्स अक्रॉस ऑल दीज सर्कल्स। तो आप डॉक्टर में भी ऑपरेट कर सकते हैं, आप इंजीनियर्स में भी ऑपरेट कर सकते हैं, आप बिजनेसमैन में भी ऑपरेट कर सकते हैं, ये है। तो मुझे लगता है कि वो एक फैसला उस वक्त जरा जोश में और जज्बे में ले लिया गया था, लेकिन वक्त ने शायद बताया कि वो सही था। रिग्रेट नहीं है। देखिए बिल्कुल। कैसर भाई, मैं जब आपको देखता हूँ तो एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से भी देखता हूँ, फिर देखता हूँ कि नहीं, पुलिस ऑफिसर से ज्यादा देखता हूँ कि एक शायर है आपके अंदर। फिर मैं कभी देखता हूँ कि नहीं, ये तो ऑथर भी हैं, ये मुसन्निफ किताबों लिखी हैं। फिर मैं देखता हूँ, जब आपके यूट्यूब्स देखता हूँ, तो मैंने कहा नहीं, ये लोगों के दरमियान जाकर के उनकी बातों से बात निकाल करके उन्हीं को मुतासिर करते हैं और उन्हीं को मोटिवेट करते हैं। फिर कभी जाती तौर से देखता हूं तो कहता हूं कि ये इतने सारे पहलू हैं, लेकिन गुमान किस पहलू पे है आपको? किसी चीज पर नहीं, अस्तगफुरुल्लाह, किसी चीज पर बस अल्लाह नवाजता है। वो तो वो जो आप शेर पढ़ दिए, वो किसी शायर ने लिखा है, एक हमारे दोस्त ने कव्वाली में सो गाया था, तो उसने आके मुझे ये बात बताई। तो बस वही, मैं अपना फन दिखाता हूँ, तू अपना फन दिखा। वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा। इंसान आला और जरिया है, काम तो कराने वाला रब है। वो आपको तौफीक देगा तो आप काम करेंगे। तो उसने दे दी, हालात पैदा कर दे तो हो जाता है। मैंने अपने आप को कभी बड़ा नहीं समझा और मैं कभी समझूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ। कामयाबी रब अता करता है, बहुत सारी जगह पर नहीं भी होता है, लेकिन मुझे अगर सुकून है या इत्मीनान है तो इस बात का है कि मेरे पास जो मौका था, मैंने कोशिश की कि उस मौके का फायदा उठाया जाए, उसके लिए उस मौके को कन्वर्ट किया जाए इन पब्लिक सर्विस। दैट इज ऑल। बाकी तो चीजें आती जाती रहती है। देखिए क्या होता है कि नाम, शोहरत, पैसा, औलाद, घर, मकान, ये आनी जानी चीजें हैं। मैं एक देहात का हूँ, हम तो मिट्टी के घरों में रहते थे। बड़े घर होते थे जमींदारों के, लेकिन मिट्टी के घर होते थे। और हम दुनिया के बेस्ट जो मकान है वो भी देख लिया, बेस्ट गाड़ियां देख ली, सारी चीजें देख ली। तो मैंने कभी तो गुमान भी नहीं किया था कि अल्लाह मुझे ये दिन दिखाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो भी देख लिया। तो कभी ये लगता नहीं है कि ये चीज होगी तो बहुत अच्छी है। बस ये है कि वो एक जरिया है, एक वक्त है, नवाज देता है तो हो जाती है, नहीं नवाजेगा तो जिस हाल में भी खुश रहना चाहिए। मैं समझता हूँ और मैं तमाम दोस्तों को कहना चाहूंगा कि अल्लाह आपको जब आजमाता है तो 2 ढंग से आजमाता है, या तो सब्र से आजमाएगा या शुक्र से आजमाएगा। सब्र का इम्तिहान मुश्किल है, परेशानी होती, तकलीफ होती है, लेके आजमाता है। गरीबी होगी, भुखमरी होगी, बेरोजगारी होगी। शुक्र में बहुत कुछ देता है। शुक्र का इम्तिहान ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसमें आदमी एरोगेंट हो जाता है, वो समझता है मैंने किया है, मेरा है। तो जिस ढंग से पहला इम्तिहान में ले, आदमी को हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह तू जिस हाल में रखे मैं खुश हूँ, लेकिन, और ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन है, कि अल्लाह के नवाजने के तरीके भी मेहनत से मशरूत हैं। मेहनत करोगे तो मिलेगा, दुकान खोलोगे तो पैसा कमाओगे, एग्जाम दोगे तो क्वालिफाई करोगे, घर बैठ के कोई चीज अल्लाह देता नहीं। तो तमाम दोस्त इस बात को समझ लीजिए कि किस्मत मेहनत से मशरूत है हमारे दीन में। मैं अगर आज ये आईपैड लगा करके और यहाँ वक्त लगा करके सर्फ करके गुफ्तगू कर रहा हूं तो आपसे मुलाकात हो रही है, मैं सोया रहता तो नहीं होती। तो मशरूत है मेहनत से, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो वो सारे लोग जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं और ये कहते हैं कि किस्मत में लिखा है तो आ जाएगा, तो इस बात को समझ लीजिए कि किस्मत में ये लिखा है, दुकान खोलोगे तो 100 रुपया कमाओगे, दुकान बंद करोगे तो 1 चवन्नी नहीं मिलेगी। ऑप्शन आपका है, फैसला आपका है। खालिद भाई, आपने देखा आप करीब 22, आज इनफैक्ट 24 साल से ज्यादा होने को हो गए आपके पुलिस की सर्विसेज में। सैकड़ों अवार्ड्स से नवाजा गया, खिताबें हैं माशाल्लाह। 2 बहुत ही अहम प्रोग्राम जो पासबान अदब देखा मैंने, और
جو ہے جشن ادب، ہاں وہ بھی اس کے بھی کئی سارے ایکٹیویٹیز دیکھیں. یہ ان ساری چیزوں کو جو ایک آپ سمرائز کرنا چاہیں گے ان سب کی تجربے کے بنیاد پر، ایسی کیا وہ چیزیں ایک سمرائز کر کے 3 یا 4 باتیں اپنے بچوں کو، کہ تاکہ وہ یہ ہو جائے کہ یہ نچوڑ ہے اس پوری زندگی کا کہ 3 things you do or 3 things you don't do in your life. دیکھیے انسان کے زندگی میں جو بھی اسٹرگل ہے نا، اس میں سے وہ ایک کیتھارسس چاہتا ہے. کیتھارسس وہ لمحہ ہے جب آپ کے سارے غم دور ہو کر کے آپ ایک سکون کی حالت میں چلے جاتے ہیں. وہ کیتھارسس تب تک نہیں ملے گا جب تک آپ اپنی ہابی کو نہ سمجھ لیں کہ مجھے انٹرسٹ کس چیز میں ہے، اور اس چیز کو آپ اس ڈھنگ سے اپنا لیں کہ وہ آپ کی شخصیت کا حصہ ہو جائے. تو میری ایک کیتھارسس کی جو آپ کہیے کہ لوکیل ہے، ایک تو ہے کہ جب میں لوگوں کے لیے کچھ کر پاتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے جینے کا کوئی مقصد حاصل ہو رہا ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ جب اچھی محفل میں کبھی رہتا ہوں، ادب کی محفل ہو، موسیقی کی محفل ہو، علم کی محفل ہو، تو کیتھارٹک ہوتا ہے. تو پاسبان ادب، جشن ادب یا سوشل سروس یا نوکری میں جو بھی میں نے آج تک کیا ہے، یہ دراصل اسی کیتھارسس کو حاصل کرنے کی جدوجہد ہے. ایک دوسری جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت اہم رہی اور جو ہمیشہ مجھے گائیڈ کرتی رہی، وہ یہ ہے کہ میں لینے والا نہیں دینے والا بن کے جاؤں. اللہ مجھے اتنا نواز دے کہ میں دینے والا بنوں، میں کسی سے لوں نہیں، لوٹ پاٹ نہیں کروں، بلکہ میں اپنے جیسے 20 50 100 200 1000 آدمی پیدا کر کے جاؤں، شاید مجھ سے بہتر مقام پہ وہ پہنچے، ایسی کوشش کر جاؤں. تو یہ وہ کوشش ہے جس کی وجہ سے میری جو علمی سفر ہے، اسٹوڈنٹ کا کاؤنسلنگ ہوگا، ان کی گائیڈنس ہوگی، جو تمام چیزیں آپ دیکھتے ہیں وہ ہے. اور تیسری جو چیز ہے کہ چونکہ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اس کو بہترین ڈھنگ سے آپ کو گزارنا ہے. تو میں جو ہیلتھ میں کروں، میں جو کھانے پینے میں دھیان رکھوں، میں جو کپڑے پہنوں، میں جس ڈھنگ سے رہوں، وہ تمام چیزیں یہ ہیں جو مجھے ایکسپریس کرتی ہیں، کیونکہ اللہ کی ایک امانت میں لے کے چل رہا ہوں اس جسم کی شکل میں، اس دماغ کی شکل میں، اس شکل و صورت کی شکل میں. تو اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ بہتر سے بہتر ڈھنگ سے اس کی نگہداشت کروں کہ کل کے دن جب کبھی مجھ سے سوال ہو، چونکہ یہ وقت آفس کا بھی ہے. جی جی جی. تو ہمارے ایک سینئر کا فون تھا. بہرحال تو یہ جو چیزیں ہیں نا، تو ان چیزوں میں کیا ہو جاتا ہے کہ کوشش اور جدوجہد جو اپنی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جو بھی امانت ملی ہے آپ کے کریٹر کی طرف سے، آپ کے خالق کی طرف سے، آپ اس کو اس کی نگہداشت کریں، اس کو فروغ دیں، اس کو بڑھائیں، اس کو بہتر حالت میں رکھیں. کل جب آپ کو سوال ہو کہ میں نے تم کو علم دیا تھا تو تم نے اس کا کیا کیا، میں نے تم کو ذہن دیا تھا تم نے اس کا کیا کیا، میں نے تم کو صلاحیت دی تم نے اس کا کیا کیا، تو وہاں پہ شرمسار نہ ہوں. تو میری کوشش یہ رہتی ہے. اور جہاں تک میں دین کو سمجھاؤں، مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اگر نوازا ہے، نوازنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ امبانی بن جائیں. نوازنے کا مطلب ہوتا ہے کہ زندگی کس مقام پہ ہے، وہاں آپ کے اندر کون سی صلاحیت ہے. صحت ہے تو صلاحیت ہے، علم ہے تو صلاحیت ہے، ذہن ہے تو صلاحیت ہے، خوبصورتی ہے تو صلاحیت ہے، ہائٹ ہے تو صلاحیت ہے، کیپیبلٹی ہے تو صلاحیت ہے، نیٹ ورک ہے تو صلاحیت ہے. جو بھی اسکل ہے وہ ایک صلاحیت ہے. تو اس صلاحیت کا آپ نے کیا استعمال کیا ہے، اچھا یا بھیجا، اور اس اچھائی کو آپ نے فروغ دینے کے لیے کیا کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. بہت شکریہ کیسر خالد بھائی، ہم لوگوں نے کافی وقت لے لیا آپ کو، اور مجھے معلوم ہے کہ کافی انگیجمنٹس ہیں اور کافی مشکلوں کے حالات بھی ہیں ابھی مہاراشٹر میں. میں فائنل کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے میں مظفر صاحب سے چاہوں گا، جو ہمارے کولیگس بھی ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، اینڈ تاکہ وہ فائنل ریمارکس دیں اور اس سلسلے کو آج یہاں پہ ختم کریں تاکہ کل شروعات کر سکیں اس کی دوبارہ سے. کیونکہ نیکسٹ سیریز میں ہمارے آپ جانتے ہیں کہ جو 2006 بیچ کا ہمارے زہیر بن صغیر ہیں، ہاں یو پی، تو ہم نے ان سے کہا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم بالکل آ رہے ہیں. کہ بڑا اچھا، بہت پازیٹیو لڑکا ہے. ہاں مجھے پازیٹیو لوگ چاہیے کیونکہ مجھے ایک انکلوسیو انڈیا دیکھنا ہے، ایک ایسا ہندوستان دیکھنا ہے جہاں پر ہر شخص اپنی بات کہے اور دوسرے اس کی بات سنیں، اور وہاں سے راستے نکالنے کی بات ہو، بنسبت کہ صرف دلدل ہی دلدل لوگ آئیں بات کریں اور الجھتے چلے جائیں. تو بہتر مظفر صاحب آپ اپنے جو ہے یہ کر دیں. Thank you, Professor Afroz, and I would like to convey my gratitude on behalf of Department of Political Science as well as CSIP
to Kaisar Khalid Sahab. Definitely, that was an enchanting discussion, which kind of, in certain sense, was dialogue not just with individual students here, but with the entire community. And I think one of the key takeaway for all of us would be, definitely we all of us are here to pursue knowledge, but then there is this component called wisdom. And today the interaction was particularly about wisdom, and wisdom about not just how to get or move ahead in life, but definitely, as you said, that we should shy away from philosophy, but there was immense philosophical engagement in your discussion in terms of thinking about self vis-a-vis community. And I think this is not just one odd occasion where we are having you here. We would definitely hope to see more of you in future, sir. So I think on that note, I would once again express my thanks. Thank you, sir. बिल्कुल फाइनली, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन आंसर सेशंस के लिए मैं उसको ओपन करता, लेकिन हम देख रहे थे कि जो बातें चल रही थी उन सवालों से ही निकली थी, और जो आप चैट बॉक्स में कर रहे थे, तो एक मौका था साइमल्टेनियसली हमने उसमें उसको एड्रेस किया है. फिर हम तमाम चीजों के साथ फिर हम नेक्स्ट अपने प्रोग्राम्स में मिलते हैं किसी और के साथ, ताकि हम आगे बढ़ सकें, एक नया सपना देख सकें और उस सपने में अपनी हैसियत को तलाश सकें. थैंक यू सो मच कैसर भाई फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू माय स्टूडेंट्स, माय कोलीग्स, माय फ्रेंड्स, जो बाकी बाहर से लोग आए और जुड़े. एक सिंपल सी बात पे, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि मैं इस पूरे प्रोग्राम्स को इनफॉर्मल ही रखता हूँ, थोड़ी बहुत फॉर्मलिज्म के साथ, ताकि बात से बात निकल सके और आगे बढ़ा जा सके. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच. तो थैंक यू खालिद भाई. जी बस वही एक क्लैरिफिकेशन मुजफ्फर, वो मैं फिलॉसफी से दूर रहने के लिए बात नहीं कर रहा था. मैं ये कह रहा था कि फिलॉसफी पे जब भी कभी वो डिस्कशन करें या किसी भी चीज पे करें, तो वो रैशनल हो, वो आप दलील के साथ करें, ना कि सुनी सुनाई बातों पे. इस अलमिया हमारा ट्रेजेडी हमारी ये है कि हमारी डिस्कशन जो है वो कभी आर्गुमेंट जो है वो बेसिक वर्क पे नहीं होती. हम कभी कोट भी नहीं करते, इब्न खल्दून ने क्या कहा, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, कौन सी किताब में क्या लिखा है, क्या कहना चाह रहा है. हम जो सुनी सुनाई बातें होती हैं सिर्फ उस पर अपना इम्प्रेशन बेस करते हैं. तो चूंकि हमने पढ़ने की आदत छोड़ दी है, तो ऑब्वियसली हम सुपरफिशियल हो गए ना. तो मेरा ये कहना था कि गुफ्तगू जब भी करो, कितना भी डिफरेंस हो, तो बुनियाद पे हो, पहला दलील क्या है उस पर बात आओ. व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर आर्गुमेंट एंड लॉजिक, उस पर बात आओ. फिर जो भी है, स्काई इज ओपन. तो ये चीज है. जी शुक्रिया अफरोज भाई एंड शुक्रिया द एंटायर टीम. इंशाल्लाह मिलेंगे हम लोग. इंशाल्लाह बिल्कुल. जी भाई ख्याल रखिए. थैंक यू. फी अमान अल्लाह.